بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک مقبول ترین عمل ہے۔ یہ سنت الہیہ ہے۔ اس نسبت سے جہاں شان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثل ہونے کی دلیل ہے، وہاں اس عمل خاص کی فضیلت بھی حسین پیرائے میں اجاگر ہوتی ہے۔ یہ وہ مقدس عمل ہے جو ہمیشہ کے لیے لازوال، لافانی اور تغیر کے اثرات سے محفوظ ہے، کیونکہ نہ خدا کی ذات کے لیے فنا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی انتہا۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف خود اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، بلکہ اس نے فرشتوں اور اہل ایمان کو بھی پابند فرما دیا ہے کہ سب میرے محبوب پر درود و سلام بھیجیں۔ اس لیے قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ درود شریف کی اہمیت اور نہ پڑھنے پر وعید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسوا ہو وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ رسوا ہو وہ آدمی جس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ رسوا ہو وہ آدمی جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر لانے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام نے پوچھا، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے نہیں سنی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ میں نے جواب میں کہا کہ آمین۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ درود شریف کی فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے تو اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کی 10 خطائیں معاف کی جائیں گی، اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور فرشتے 70 مرتبہ دعائے رحمت کرتے ہیں۔ وہ مواقع یہاں درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے۔ ویسے تو درود شریف کسی وقت یا موقع کی قید کے بغیر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاہم بعض مواقع ایسے ہیں یہاں اس کے پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ تو مشہور ہیں، مثلا ہر نماز کی آخری تشہد میں، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد اور خطبہ جمعہ وغیرہ میں۔ اس کے علاوہ مزید کچھ مواقع یہ ہیں، دعا سے پہلے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جلد بازی کی۔
پھر آپ نے اسے بلایا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا بیان کرے، پھر مجھ پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے مانگے۔ اذان کے بعد ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے یا 10 مرتبہ اس کی تعریف کرتا ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور اس سے نکلتے ہوئے۔ پہلے درود شریف اور پھر مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ جمعہ کے روز حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی بعض خصوصیات کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، تم اس دن مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ قبر میں آپ کا جسد اصغر تو بسیدہ ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ درود شریف کے فیوز و برکات۔ درود السلام کے بے شمار فیوز و برکات ہیں جو درود شریف پڑھنے والوں کو بارگاہ الہی سے نصیب ہوتے ہیں، جن میں چند ایک یہ ہیں: آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے تعلق نصیب ہوتا ہے، نسبت محمدی نصیب ہوتی ہے، کثرت درود السلام سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا دروازہ کھلتا ہے، کثرت سے درود السلام پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور کثرت سے درود پاک پڑھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا جب تک درود شریف پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توجہ بھی اس کی طرف رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت درود شریف پر ربط اللسان رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔